میں سب سے پہلے ڈاکٹر ثانیہ نشتر بہت آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس جذبے سے، جس محنت سے آپ نے یہ سارے احساس کے پروگرامز کو ڈیولپ کیا، یہ کبھی بھی صرف کوئی نوکری پیشہ انسان نہیں کر سکتا۔ یہ وہ انسان کر سکتا ہے جس میں انسانیت کا درد ہو اور جس میں اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا انسان ہو، کیونکہ اللہ نے انسان کو جو اللہ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ یہ کہ وہ جو انسان انسانیت کے لیے کیا کرتا ہے۔ ہمارا جو سارا آخرت میں جو فیصلہ ہوگا کہ ہمیں اللہ کدھر بھیجے گا، جو مالک یوم الدین ہے، جو انسان کا فیصلہ کرے گا، وہ صرف ایک چیز پہ اور چیزوں پہ بھی کرے گا، لیکن سب سے زیادہ وہ یہ ہوگا کہ آپ کو جتنا اللہ نے دیا تھا اس سے آپ نے انسانیت کے لیے کیا کیا۔ تو ثانیہ، یہ آپ کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے، جس محنت سے آپ نے اور آپ کی ساری ٹیم نے، میں نے دیکھا کہ آپ کی ٹیم میں بھی وہی جذبہ تھا کہ ہم نے یہ ایک بہت بڑا پاکستان کی تاریخ میں پروگرام لے کے آئے ہیں، اور یہ ہمارا وہ جو روڈ میپ ہے ہمارا مدینہ کی ریاست کی طرف، اس راستے پہ ہم اب چل رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم صرف ایک چیز اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی۔ ہم اس راستے پہ لگتے ہیں، کامیابی تو اللہ دیتا ہے، راستے پہ ہم لگتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک انسانیت کا نظام لے کے آتے ہیں۔ انسانیت کا نظام کا مطلب کہ وہ طبقہ جو پیچھے رہ گیا ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہم کیسے ان کو اوپر لے کے آتے ہیں۔ یہ مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ انہوں نے، جب پیسے بھی نہیں تھے، وہاں غربت بھی تھی، لیکن انہوں نے پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بھی بیت المال میں پیسہ آئے گا وہ حکومت کے خرچے پورے کر کے وہ سارے نچلے طبقے کو اوپر لانے کے لیے پیسہ خرچ ہوگا۔ اور پھر دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ وہ پھر ایک ریاست اس کے اوپر جو کھڑی ہوئی، کئی 100 سالوں تک انہوں نے دنیا کی امامت کی۔ تو ہم اگر پاکستان وہ اتنا بڑا خواب تھا ادھر نہ پہنچ سکے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم اس سفر پہ نہیں نکلے جس کے اوپر اللہ کا حکم ہے کہ مدینہ کی ریاست کا مطلب یہ کہ ایک تو قانون کی بالادستی، وہ بھی ایک بہت بڑی جنگ ہے مافیاز کے خلاف، ان کو قانون کے نیچے لانے کی، اور دوسرا کہ کیسے آپ نے اپنے نیچے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے۔ اب احساس کے اندر سب سے پہلے کہ جو سب سے مجبور لوگ ہیں ان کو ہم نے پیسے پہنچانے تھے، اور ہم نے تب پیسے پہنچائے جب کرونا کی وبا دنیا میں تباہی لے کے آئی ہوئی تھی، کیونکہ لاک ڈاؤنز لگائے۔ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ کہ سارا کاروبار بند ہو گیا۔ جب کاروبار بند ہوا تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی؟ سارے دنیا میں غریب طبقے کو، پاکستان میں نہیں، امریکہ جیسے جگہ پہ بھی جو امیر ترین دنیا کا ملک ہے، وہاں بھی سب سے زیادہ تکلیف غریبوں کو ہوئی، دیہڑی دار کو، جو پیسے محنت کرتا تھا، پیسے کماتا تھا دن میں، اور اپنے بچوں کو پیسے پیٹ پالتا تھا، وہ سارا جب ایک دم لاک ڈاؤن ہوا تو وہ تو بیچارے ایک دم ان کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے۔ تو تب ہم نے یہ جو احساس کا جو ڈسٹریبیوشن کی، بالکل ٹھیک کہا گیا، یہ فیصل نے بھی بتایا کہ ورلڈ بینک نے اکنالج کیا کہ پاکستان وہ ملک ہے جس کا جو پروگرام احساس کا تھا وہ دنیا میں ٹاپ یا 3 یا 4 پروگرامز کے اندر مانا گیا۔ تو اس میں آپ کو بہت پھر سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تو اب سب سے پہلے ہم نے وہ ان کو پیسے پہنچائے، جس سے جب اکانومسٹ کی سروے تھی نارمل سی انڈیکس، مطلب یہ کہ کون سا ملک سب سے پہلے اس نے اپنے معیشت کو بھی سنبھال لیا
اور اپنے لوگوں کو کورونا کی وبا سے بھی بچا لیا، اس ٹاپ 3 ملکوں میں پاکستان تھا، اور اس کی ایک وجہ آپ کا احساس کا پروگرام تھا۔